دوستو یہ عمل حضرت امام غزالی علیہ رحمت الرضوان کا ہے، جو کہ بہت ہی مؤثر عمل ہے۔ اگر آپ آفات و بلیات میں گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیسے کا کہیں سے انتظام نہیں ہے، گھر میں فساد ہے، دکان و مکان میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو، آپ اس عمل کو آزمائیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو اگر آپ روحانی عملیات و وظائف سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے روحانی استاد چینل کو، ساتھ ہی بیل کے نشان پر لازمی کلک کریں ہمارے نئے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ روحانی استاد چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع یوم الجزاء۔ میرے پیارے ناظرین، روحانی استاد چینل پر آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عمر فاروق اظہری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا روحانی استاد یوٹیوب چینل۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ، جسے الحمد شریف کہتے ہیں، الحمد شریف کا وہ عمل لے کر آیا ہوں جو بہت ہی مؤثر ہے اور بزرگان دین کا یہ عمل ہے، کبھی خطا نہیں کرتا۔ یقین نہ آئے تو آپ اسے ضرور آزما کر دیکھیں۔ دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی نسبت سے یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جائز مقاصد میں اس عمل کی برکت سے پورا کرتا ہے۔ آپ کا بڑا سے بڑا پریشانی کیوں نہ ہو، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس عمل کو بجا لاتے ہیں تو یقیناً اللہ کی رحمت آپ پر ہوگی۔ دوستو آپ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو آپ آج ہی سے نماز کی پابندی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے۔ دوستو اس کا طریقہ یہ ہے، اس عمل کو آپ نوچندی اتوار سے شروع کرنا ہے، یعنی چاند نکلنے کے جو بھی اتوار آئے اس کی رات سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہفتے کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ اتوار کی رات کہلائے گی، جس کی صبح میں اتوار ہو۔ شب اتوار کی رات آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے 10 یا 11 بجے آپ تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ فارغ ہونے کے بعد بہتر ہے کہ آپ اگر غسل کر لیں تو اچھا ہے، نہیں تو آپ پاک اگر ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کوئی اچھا لباس پہن لیں اور اس لباس میں عطر لگا لیں۔ جس جگہ آپ اس عمل کو کریں وہاں پہ کوئی اگربتی روشن کریں۔ اب دوستو پہلے دن آپ کو سب سے پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو الحمدللہ رب العالمین 582 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کا ایک دن ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو پیر کی شب میں یعنی منڈے کی شب میں اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو الرحمن الرحیم 618 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو تیسرے روز منگل کی شب میں اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آپ کو مالک یوم الدین 241 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو بدھ کے دن اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 836 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو جمعرات کی شب میں 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو اہدنا الصراط المستقیم 1073 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر جمعے کی شب میں اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور صراط الذین انعمت علیہم 1807 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو ہفتے کی شب میں اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور غیر المغضوب علیہم والضالین 4203 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھیں، ہر روز شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ضرور کہنا ہے اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آخر میں 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی صورتیں ملانی ہے، اس طریقے سے 2 رکعت نفل مکمل ہونے کے بعد دعا کریں اللہ
अल्लाह की बारगाह में कि खुदावंद कुद्दूस जो मेरी परेशानी है, जो भी आपकी परेशानी हो, अपनी परेशानी अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक ही हफ्ते में अल्लाह ने चाहा, अल्लाह तबारक व तआला गैब से ऐसे असबाब बनाएगा कि आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया है कि आप कुछ दिनों तक पाबंदी से करें, यानी जब तक आपको अपनी परेशानी में कामयाबी ना मिले, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं जब तक पूरा ना हो तब तक इस अमल को आप जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका फायदा यकीनन अल्लाह की जात से आपको होगा। दोस्तों, इसका विर्द से आपके सिर्फ परेशानी ही दूर नहीं होगी, बल्कि अगर आप इस तरीके से कुछ दिनों तक इस अमल को जारी रखते हैं तो अल्लाह ने चाहा आपकी जुबान में वो तासीर पैदा होंगी और आपके हाथों में वो शफा आएगा कि अगर आप किसी चेचक या ताउन का कोई मरीज होगा, अगर उसको लिखकर अलहम्दु शरीफ दे देते हैं गले में पहनने के लिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको शफा मिलेगी। और जिनको चेचक का अंदेशा हो तो उनको भी दिया जाए, चेचक उसके नजदीक भी नहीं आएगा। दोस्तों, ये बहुत ही मुअस्सर अमल है, आप इसे जरूर आजमाएं और मुझ गुनहगार के हक में जरूर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तौफीक दे, हम अल्लाह की बारगाह में इबादत करें और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अमल आपको पसंद आएंगे। खिदमत खल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।